ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین اسلامی خواتین، آج کا موضوع ہے روزی کہاں سے حاصل کریں، مال کیسے کمائیں۔ مال کمانا، روپے پیسے حاصل کرنا، یہ انسان کی بنیادی ضروریتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ پیسہ کمانا، مال کمانا، دولت کمانا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اسی کے ذریعے دوسری ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہیں۔ اسلام نے ہماری اور آپ کی جہاں پر دنیا کے تمام زندگی کے تمام شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، مال کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کن راستوں کو استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اس بات کو جاننے سے پہلے اس بات کو ہم اور آپ جان لیں، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے اس کو میں نے 3-4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ روزی اور رزق کا مالک اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں وہ تمام مخلوقات، تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے صحیح ترغیب کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ انسان کا پیچھا، اس کا رزق، اس کی روزی اس طریقے سے کرتی ہے جس طریقے سے انسان کا پیچھا اس کی موت کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے موت کا آنا یقینی ہے کہ انسان کو مرنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے حصے میں جتنی روزی لکھ دی ہے، جتنا رزق لکھ دیا ہے، جتنا مال لکھ دیا ہے، اتنا ہر حال میں ہمیں اور آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام مخلوقات کے رزق اور روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سا بندہ کہاں ہے، اور اس کے حصے کی رزق، اس کے حصے کی روزی کہاں ہے، اس کو کیسے پہنچانا ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔
یہ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزی اور رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور رزق ہمیں اور آپ کو ہر حال میں جتنا ہمارے حصے کا ہے، اللہ نے جتنا ہمارے حصے میں رکھا ہے وہ ہر حال میں ہمیں اور آپ کو ملنا ہے۔ یہ پہلے آپ عقیدہ بنا لیں اور یہ چیز اپنے ذہن پہ رکھیں۔ یہ بات جب ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہمارے دل میں لالچ، حرص، طمع اور یہ ساری چیزیں حرام کاری کی طرف ہمارا ذہن نہیں جائے گا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو ہمیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرا انصاف خطبے کا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس رزق کو جو اللہ نے ہمارے حصے میں رکھا ہے، اس روزی کو ہمیں اور آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزی کو حاصل کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا کہ نماز جب پڑھ چکو، نماز مکمل ہو جائے تو پھر تم میری زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے حصے کی روزی اور اپنے حصے کا رزق تلاش کرو۔ اللہ نے ہر ایک کا رزق، ہر ایک کی روزی اتار رکھی ہے یا اس کے حصے میں اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اب اس کو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے مشقت اٹھانی ہے، اس کے لیے مزدوری کرنی ہے، اس کے لیے حلال ذرائع، حلال راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، اور تاکہ تم زمین کے اطراف میں چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی اللہ کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے حصے میں روزی لکھ رکھی ہے، اور ہر ایک کو جتنی روزی ملی ہے اس کو حال میں اس کی زندگی میں ملے گی۔ اب اس کو ملے گی کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا اس روزی کو جو ہم نے تمہارے حصے میں ڈال دیا ہے اس کو تمہیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں محنت کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں مشقت اٹھانی ہے، اس کے لیے تمہیں حلال ذرائع کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد اب جب ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو تیسرا حصہ خطبے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کہا کہ تم حاصل کر لو، اپنے حصے کا رزق تم اٹھا لو۔ اب جب حاصل کرنا ہی ہے، لینا ہی ہے، تو ہم کہیں سے بھی حاصل کر لیں، چاہے جو بھی راستہ ہو، حلال ہو یا حرام ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزی حاصل کرنے کا حکم دیا اور یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب تم اپنے حصے کی روزی حاصل کرو گے تو حلال طریقے سے ہی حاصل کرو گے اور حلال راستوں سے ہی حاصل کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں اور اس طریقے سے سورہ نساء وغیرہ میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں زمین میں جو حلال روزی ہے اس کو کھاؤ، حلال روزی، حلال رزق جو ہے اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے انسانوں سے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کہا اللہ رب العالمین نے اے انسانوں، اس میں سارے انسان آ گئے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے کہا کہ جو حلال رزق میں نے زمین میں رکھا ہے اس حلال رزق کو تمہیں اور ہمیں کھانا ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو خاص طور سے الگ خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اللہ کی عبادت کرو اور اسی اللہ کی شکر گزاری بھی کرو۔ پہلے اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال روزی حاصل کرو، اور پھر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ میں نے جو پاکیزہ رزق دے رکھی ہے دنیا میں، اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو اور میری عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے حصے میں اللہ نے روزی لکھ دی ہے، اور وہ روزی ہر انسان کو ملے گی۔ اس روزی کو ہمیں اور آپ کو محنت کر کے، مشقت کر کے حاصل کرنی ہے، اور اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنی ہے، حرام طریقے سے بچنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں اور آپ کو بتائے انہی طریقوں سے حاصل کرنا ہے۔ اب حلال طریقے سے ہی کو حاصل کرنا ہے، حلال طریقے سے ہی اس لیے حاصل کرنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے سے اور پاکیزہ مال کو کھانے کا حکم دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے مال کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا کہ تم نے جو مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا، کس طریقے سے کمایا تھا، کن راستوں سے کمایا تھا، وہ مال کون سا تھا، کیسا تھا، حلال تھا یا حرام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن ہمارے مال کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اس لیے حلال اور پاکیزہ مال ہی ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے، اور حلال اور پاکیزہ کاروبار ہی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تیسری چیز کہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا تعلق ہماری کمائی سے ہے، ہمارے روپے سے ہے، ہمارے پیسے سے ہے، ہمارے مال سے ہے، ہماری دولت سے ہے۔ تمام عبادات کا تعلق، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، ساری عبادتوں کا تعلق ہماری کمائی سے ہے۔ کمائی اگر ہماری حلال ہوگی ہماری عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اگر ہماری کمائی حرام ہوگی تو آپ اور ہم سچی طریقے سے جانتے ہیں اگر حرام طریقے سے آپ نے مال کمایا اور حج کیا آپ کا حج بیکار ہوگا، حرام طریقے سے آپ نے مال کمایا اور زکوٰۃ دی آپ کی زکوٰۃ بیکار ہوگی، حرام طریقے سے آپ نے مال کمایا اور اس میں سے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیکار ہوگا، اور ساری عبادتیں بھی اللہ کے یہاں بیکار ہوں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سن رکھی ہے اور اس کو پڑھ رکھا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بہت دور دراز سے سفر سے آتا ہے، پریشان حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے پہنے ہیں اور کہتے ہیں، ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا کہ اس نے جو کھانا اپنے پیٹ میں ڈالا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، اس نے جو پانی پی ہے وہ پانی بھی اس کا حرام ہے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی اس کے حرام ہے، غرض یہ کہ اس کی ساری چیزیں حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر اور کیسے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ روزی حلال طریقے سے اور پاکیزہ طریقے سے حلال مال کو اس لیے حاصل کرنا ہے کیونکہ ہماری تمام عبادتوں کا تعلق اسی کمائی سے ہے۔ اگر کمائی ہماری حلال ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا، ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی۔ اب آئیے ایک آخری حصے کی طرف کہ حرام مال سے بچنا ہے، کیونکہ حرام مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے اور بچنے کا حکم دیا ہے، اور حرام ناپاک اور حرام کاروبار سے بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم ایک
دوسرے کا مال کھاؤ. اللہ رب العالمین نے حرام سے منع کیا, حلال کی تعلیم دی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک جگہ اور فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حاکموں تک پہنچا کر کے نہ کھاؤ, اور ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے, ظلم کے ذریعے نہ کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام مال کھانے سے, حلال اور حرام طریقے سے, ان دونوں آیتوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کا حکم دیا کہ حرام مال کو کھانے سے بھی منع کیا ہے اور حرام طریقے سے کاروبار کرنے سے بھی منع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر دو باتیں بتائی کہ حرام مال کو کھانا بھی نہیں ہے اور حرام طریقے سے مال کو کمانا بھی نہیں ہے. اب آئیے جانتے ہیں چند وہ صورتیں یا چند وہ کام جو حرام کے ہیں, وہ صورتیں حرام کی ہیں, وہ طریقے حرام کے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے اندر لوگ مال کماتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو, شراب تمہارے اوپر حرام ہے, جوا تمہارے اوپر حرام ہے, اور بتوں کے چڑھاوے تمہارے اوپر حرام ہے. یہ شیطان کے کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بتایا, جو باتیں بتائی کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے. جوے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا میسر. ہم اور آپ سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ دین آسان ہے, الدین یسر, دین آسان ہے. اسی یسر سے ہے میسر, یعنی آسان طریقے سے مال مت کماؤ. مطلب کیا ہے, مال کو کمانے کے لیے راتوں رات لکھپتی اور کروڑپتی بننے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ اسلام میں نہیں. محنت کرنی پڑے گی, آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی, آپ کو اس کے بعد جا کر کے آپ کے پاس گاڑی ہوں گے, بنگلے ہوں گے, جو کچھ آپ کی خواہش ہے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں. آپ کوئی شارٹ کٹ راستے کے ذریعے مال کو نہیں کما سکتے آسانی کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب, جوئے وغیرہ وغیرہ تعلق سے یہاں پر منع فرمایا. ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں جو غلط طریقے سے جس کے ذریعے مال کمایا جاتا ہے, جیسے چوری ہے, ڈاکہ ہے, ایک دوسرے کا مال فراڈ کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے لے لینا ہے, ایک دوسرے کے حق کو چھین لینا ہے اور ناجائز قبضہ کر لینا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بکثرت پائی جاتی ہے جیسے ریئل اسٹیٹ جو لوگ کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ فی نفس ہی حلال ہے, جائز ہے, فی نفس ہی جائز ہے. اگر آپ ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں, ایک پارٹی ادھر ہے, ایک پارٹی ادھر ہے, دونوں سے آپ جو ہے ایک طے شدہ رقم لیتے ہیں کہ آپ کی زمین, آپ کا پلاٹ ہم بھجوا دیں گے, اس کے بدلے میں ہم آپ سے 5% 10% جو بھی آپ وعدہ کر لیں, اور خریدنے والے سے بھی آپ وعدہ کر لیں کہ آپ کو ہم دلوا رہے ہیں, ہم آپ سے بھی اتنا % لیں گے. دونوں بالکل واضح ہے, یہ حلال ہے, اس میں کوئی جو ہے ناجائز اور حرام والی بات نہیں ہے. پھر آپ سے یہ چیز حلال ہے کہ آپ دونوں پارٹی سے ایک طے شدہ رقم لیں. آپ جو کمیشن لیتے ہیں وہ ایک طے شدہ کمیشن ہو اور دونوں پارٹی کو معلوم ہو کہ ہم سے اتنا لیا جا رہا ہے, ہم سے اتنا لیا جا رہا ہے, دونوں چیزیں معلوم ہو. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جو غلط طریقے, ریئل اسٹیٹ میں جو غلط طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حلال اور جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں, ایک مکان بیچ رہے ہیں, اور دونوں پارٹی سے ایک آپ طے شدہ کمیشن یا آپ معاوضہ لے رہے ہیں, اور دونوں پارٹی کو معلوم ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل مباح اور جائز صورت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو غلط صورت ہے اس سلسلے میں, اس تعلق سے, وہ یہ ہے کہ ایک پلاٹ ہے, مثلا میں بیچ رہا ہوں, میں نے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے رکھی ہے. اب وہ بروکر آتا ہے, ریل اسٹیٹ کرنے والا آدمی, اور وہ ہم سے 10 لاکھ کا جو ہے وعدہ ہو جاتا ہے, وہ کسی دوسری پارٹی کو وہ 15
صورت نہیں ہے، علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ ہاں اگر یہی چیز آپ پلاٹ والی پارٹی، گھر والی پارٹی سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا مکان، آپ کا پلاٹ 10 لاکھ کا ہے، ہم اس کو چاہے جتنا میں بیچ رہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ بات میں کہتا، وہ پارٹی کہتی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ چاہے جتنا میں بیچ لو، پھر چاہیے صورت ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کہتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جائز صورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ریل اسٹیٹ میں ایک چیز جو آج کل بہت زیادہ کثرت کے ساتھ چلتا ہے وہ یہ ہے بیعانہ کے اوپر کاروبار کرنا۔ ایک پلاٹ میری ہے، ایک ریل اسٹیٹ کرنے کا ایجنٹ آتا ہے اور مجھ سے وہ سارے کاغذات، سارے پیپرز لیتا ہے جو بھی میں نے قیمت طے کی ہے، اور پھر مجھے بیعانہ کے طور پر مثلاً میرا 10 لاکھ کا پلاٹ ہے، 10 لاکھ کا مکان ہے، اب وہ آدمی، وہ ایجنٹ مجھے 1 لاکھ روپے بیعانہ کے طور پر دے دیتا ہے اور مجھ سے وقت مانگتا ہے 3 مہینے 4 مہینے کی، کہ 4 مہینے 5 مہینے کے بعد میں آپ کی جو قیمت ہے وہ آپ کو دے دوں گا۔ اب وہ آدمی، وہ ایجنٹ کسی دوسرے سے معاہدہ کرتا ہے اور میرے پلاٹ کو، میرے مکان کو بیچتا ہے، اور پھر 4 مہینے 5 مہینے جو اس نے مدت مانگی ہے اس کے بعد وہ مجھے رقم دیتا ہے۔ بظاہر لگتا ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ صورت حلال نہیں ہے، یہ صورت ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس سلسلے میں واضح ہے کہ کسی بھی مال کو قبضہ میں آنے سے پہلے آپ بیچ نہیں سکتے، کسی بھی مال کا آپ مالک بننے سے پہلے آپ کسی دوسری کو نہیں بیچ سکتے۔ میرا پلاٹ ہے، میرا گھر ہے، جب تک آپ اپنے نام پہ نہیں کر لیتے آپ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ بیعانہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ یہ صورت صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہے اور ناجائز صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے یہاں جو عام طور سے کاروبار، خاص طور سے نوجوان بچے ہیں، وہ ریل اسٹیٹ پہ لگائے، وہ شیئر بازار میں لگاتے ہیں، شیئر مارکیٹ پہ لگاتے ہیں۔ تو شیئر مارکیٹ کا جو مسئلہ ہے علماء کرام نے جو بیان کیا ہے کہ آپ جس کمپنی میں اپنا شیئر خرید رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں آپ پوری ڈیٹیل معلوم کریں، وہ کمپنی کیسی ہے، وہ کمپنی کون سا کاروبار کرتی ہے، وہ کمپنی کے کنڈیشنز کیا ہے، ساری چیزیں آپ معلوم کریں، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں اسے معلوم کریں، اس کے بعد آپ علماء کسی اچھے عالم سے آپ جو ہے مسئلہ معلوم کریں کہ یہ کمپنی ایسی ہے، ایسی ہے، اس کے کنڈیشنز ایسے ہیں، پھر وہ عالم آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، آپ اس میں اپنا شیئر خرید سکتے ہیں، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدو اور بیچو، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے باقاعدہ بیٹھ کر کے، وقت نکال کر کے آپ اس کے لیے اچھی طریقے سے معلومات حاصل کریں، پھر آپ کسی بھی کمپنی کا، اور وہ کمپنی حلال ہے کہ حرام ہے، وہ کاروبار حلال کرتی ہے کہ حرام کرتی ہے، ساری چیزیں معلوم کرنے کی جو ہے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے زمانے میں ابھی موجودہ دور میں جو کثرت کے ساتھ ہے، جس میں ہمارے نوجوان، اکثریت نوجوان طبقہ ہمارا ملوث ہے، وہ ہے NFT، جو اس میں کاروبار کرتے ہیں اور اس میں جو ہے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن خریدتے ہیں اور پھر اس پہ بیچتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے یہ اس کو علماء نے جو ہے غیر صحیح اور ناجائز صورت قرار دیا، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کاروبار خود مشکوک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بٹ کوائن ہے اس کو کیا آپ کی حکومت نے اس کو لے کر کہا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ جو چیز خود انلیگل ہے اس چیز کا آپ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری چیز، اس میں NFT میں جو کاروبار ہوتا ہے اس میں امیجز بیچے جاتے ہیں، ویڈیو بیچے جاتے ہیں، اور نہ جانے کون سی تصویریں بیچی جاتی ہیں، جبکہ حرام چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، ان اللہ اذا حرم علی قوم اقل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے کسی قوم کے اوپر، حرم علیہم ثمنہ، تو اس کا خرید و فروخت بھی حرام قرار دیتا ہے۔ اب اس میں جو ہے ویڈیوگرافی ہے، اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں، فوٹوگرافی ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کو۔ یہ جو فوٹو جاندار کی، انسان کی، جس کو آپ نکال نہیں سکتے بصورت مجبوری استناد کے جہاں پر علماء نے جائز قرار دیا ہے، جس فوٹو کو نکالنا حرام ہے اس فوٹو کا کاروبار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس ویڈیو کو بنانا حرام ہے اس ویڈیو کا کاروبار
اور اگر کسی کو لگے کہ نہیں یہ جو NFT جو ہے یا شیئر بازار ہے یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حلال نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے نہیں ہے، تو ایسے کاروبار سے بھی انسان کو بچنا چاہیے جس میں حلال بھی کلیئر نہ ہو حرام بھی کلیئر نہ ہو. تو ایسی صورت میں ایسے کاروبار سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، مسلمان کو خاص طور سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بخاری صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، کچھ جو ہے ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے کنفیوز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، جو ہے حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جو ہے ڈاؤٹ فل والی چیز کے تعلق سے جس میں انسان کنفیوز ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس معاملے میں فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا. اور جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا وہ حقیقت حرام میں پڑ گیا. تو جو بھی نوجوان طبقہ، جو بھی نوجوان بھائی ہمارے NFT میں پیسہ لگا رہے ہیں، اس سے کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں کما رہے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے اور یقیناً اس میں ڈاؤٹ ہے حرام ہے کہ حلال ہے، تو ایسی صورت میں اس کاروبار سے، اس چیز کے ذریعے پیسہ کمانے سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور دونوں کے بیچ میں جو ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں، شبہ والی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے، اور جو شخص شبہ والی چیز میں پڑے گا وہ در حقیقت حرام میں پڑے گا. اور صحیح مسلم بھی ایک دوسری حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک، کہ شک والی چیز کو چھوڑو اور اس چیز کو اختیار کرو جو بالکل کلیئر ہو. ڈاؤٹ والی چیز کو چھوڑو اور اس چیز کو پکڑو جو چیز بالکل کلیئر ہو. تو ایسی چیز اور ایسے کاروبار سے خود کو بھی انسان کو بچنا چاہیے، بچانا چاہیے. اور پھر اسی سلسلے میں ایک چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو عام ہے وہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا. مجبوری کا بڑا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی مجبوری ہے، ہمیں گھر بیچنا ہے، ہمارے پاس مجبوری ہے، ہمیں پلاٹ نکالنی ہے، اب وہ ایجنٹ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا اسلام بالکل سراسر حرام ہے اور ناجائز ہے. ایسا کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی کی مجبوری کا فائدہ تو بالکل ہی نہیں اٹھانا چاہیے. تو بہرحال یہ حلال و حرام کے سلسلے میں چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ اور طیب مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال سے، حرام کاروبار سے بچنے اور اس سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم سب کو شبہ والے چیز سے بھی بچنے اور شبہ والے کاروبار سے بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اسلام توحید پر ہمیں زندہ رکھنا. اللہ العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو